ایک بزرگ بابا مست قلندر ایک راستے سے گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، ایک پیڑ کے سائے میں سو گئے، نیند آ گئی۔ جیسے ہی سوئے خواب میں وہ پیڑ آ کے کہتا ہے بابا تم میری طرح کیوں نہیں ہو جاتے، تم میری طرح ہماری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ اس بزرگ نے کہا کہ اے پیڑ ذرا یہ تو بتا تیرے اندر خوبی کیا ہے، تیرے اندر اچھائی کیا ہے کہ میں تمہاری طرح بن جاؤں، میں تمہارے جیسا بن جاؤں؟ تو اس پیڑ نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، اس کے بدلے میں اسے پھل دیا کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اس کے بدلے میں پھل دیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح بن کر خدمت خلق کرو۔ اس بزرگ نے کہا ذرا یہ تو بتا تیرے اندر جب اتنی اچھائی ہے، تیرے اندر جب اتنی کوالٹی ہے، جب تو اتنا اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ تو آگ میں جلتا کیوں ہے؟ تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنا دیا؟ اس پیڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک خوبی ہے، ساتھ میں ایک کمی بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میری ساری خوبیوں پہ پانی پھر گیا ہے، ساری خوبیوں کا چھتیہ ناش ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ میرے اندر کمی یہ ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، جدھر ہوا کا رخ دیکھ کر میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہوں، میں اسی کی جانب ہو جاتا ہوں۔ تو حضرات یہی حال آج ہمارا ہے، چاہے پیڑ ہو انسان ہو، آج ہمارا حال یہی ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے پیڑ کی طرح ہم اسی طرف جھک جاتے ہیں، جدھر کی لاٹھی مضبوط ہوتی ہے ہم چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو ہم اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ حضرات ہمارا حال یہی ہے، نام لیتے ہیں تو لیتے ہیں کربلا کے حسین کا، مگر نقل کرتے ہیں یزید کی، نام لیتے ہیں علی اصغر کی، نقل کرتے ہیں یزید کی، نام لیتے ہیں علی اکبر کی، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ یہی آج ہمارا حال یہ ہے، اگر 10 منٹ کوئی ہم پر محنت کر لے تو ہم اسی کے ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کسی کے کہنے پر ہم شراب کے اڈے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارا تن تو مسجد میں ہوتا ہے مگر من دوست یاروں کی محفل میں ہوا کرتا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور سوچ جو ہے کاروبار میں ہوتی ہے۔ ہم سجدہ بھی رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور ربنا ربی الاعلیٰ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، مگر سوچ جو ہے دوست یاروں کی محفل میں ہوتی ہے۔ حضرات اپنے من کو صاف کرو، اپنے من کو پاک کرو اور ہوا کے رخ کی طرح اپنے آپ کو تبدیل نہ کرو، ہوا کے رخ کی طرح اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آج ہمارا یہی حال ہے، انصاف کا ترازو لے کر کے بیٹھتے ہیں، مگر اگر طاقتور قوم کو ہم نے دیکھ لیا، طاقتور لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا تو انصاف کا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات اگر اپنے آپ نے سچائی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، ساری کائنات کی قوت بھی مل کر تمہیں کمزور نہیں کر سکتی، ساری کائنات کی قوت بھی مل کر تمہارے وجود کو نہیں ہلا سکتی۔ اپنے آپ کو بدلو، اس پیڑ کی طرح مت بن جاؤ، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنا ارادہ مضبوط کرو، اپنی بنیادوں کو مضبوط کرو، حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ ہمیشہ دیا کرو، اس لیے کہ جو حق کا ساتھ دیتا ہے کوئی زمانہ اس کا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ اس کا رسول کا ساتھ اس کے ساتھ ضرور ہوا کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، ادھر سے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ اے رابعہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے عشق میں دن رات جل رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے، تمہیں مجھ سے پیار ہے، ذرا سن، ایک میری بہن ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا تمہارے پیچھے۔ اس نوجوان نے پلٹ کے دیکھا، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ عشق کا دعویٰ تو رابعہ سے کرتا ہے، محبت کا دعویٰ تو رابعہ سے کرتا ہے، دوسرے کو تکتا ہے، دوستوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے۔ حضرات تو اس نوجوان نے کہا میں نے رابعہ بصریہ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، مگر پلٹ کے میں نے جب غیر کو دیکھا ایک تھپڑ میرے گال پہ زور سے آ کے لگا، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو محبت کا دعویٰ تو خدا سے کرتا ہے، محبت کا دعویٰ تو رب سے کرتا ہے، محبت کا دعویٰ عشق محبت کا دعویٰ تو اللہ سے کرتا ہے، مگر یار کی محفل میں لگا رہتا ہے، دوستوں کی محفل میں لگا رہتا ہے، دوستوں کی محفل کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں کو ویران کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟
ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا۔ اے میرے بھائی، خالص محبت اللہ سے کرو، خالص محبت، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھو، سجدہ بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرو۔ جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تم لوگوں کے سامنے تم زمین پر بیٹھ کر میرا چرچا کرو، میں عرش اعظم پہ تمہارا چرچا کروں گا۔ تم گنہگاروں کی محفل میں میرا چرچا کرو، میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ سے خالص محبت کرو، اور زمانے کا رنگ دیکھ کر گرگٹ کی چال نہ بدلا کرو، ورنہ حال یہ ہوگا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے اپنی زندگی میں کو تبدیل کرو، حق کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور اس لیے کہ جب اگر تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے تو کربلا کے حسین کو یاد کر لینا، جب تمہارا ارادہ بدل جائے تو کربلا کے امام زین العابدین کو یاد کر لینا، جب تمہارے دل کے اندر حق کے بجائے باطل سمانے لگ جائے تو کربلا کے علی اکبر کو یاد کر لینا۔ اپنی گردنیں انہوں نے قربان کر دی ہے، علی اکبر نے اپنی جوانی قربان کر دی، قاسم بن حسن نے اپنی جوانی قربان کر دی، عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے، امام حسین نے شہادت کا جام پی کر دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، گردن چلی جائے مگر حق کا دامن نہ چھوڑنا، حق کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ جو حق کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔